یہ واقعہ ہے مسلمانوں کے دوسری اور سب سے جلیل القدر خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں عدل و انصاف کی، جن کے بارے میں اللہ کے پیارے حبیب اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ تو دوستوں، واقعہ یہ ہے کہ دو نوجوان سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں داخل ہوتے ہیں اور محفل میں بیٹھے ایک شخص کے سامنے جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کی طرف انگلی کر کے کہتے ہیں کہ یا عمر، یہ ہے وہ شخص۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھتے ہیں کیا کیا ہے اس شخص نے؟ یا امیر المؤمنین، اس شخص نے ہمارے باپ کو قتل کیا ہے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے تمہارے باپ کو قتل کیا ہے؟ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پریشان ہوتے ہوئے ان نوجوانوں سے پوچھا، ہاں امیر المؤمنین، ہم سچ کہہ رہے ہیں، آپ ان سے پوچھئے تو۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اس شخص سے مخاطب ہو کر پوچھتے ہیں کہ کیا تو نے ان کے باپ کو قتل کیا ہے؟ وہ شخص کہتا ہے، ہاں امیر المؤمنین، مجھ سے قتل ہو گیا ہے ان کا باپ۔ کس طرح قتل کیا ہے تم نے اور کیوں کیا ہے؟ سیدنا عمر پوچھتے ہیں، یا عمر، ان کا باپ اپنے اونٹ سمیت میرے کھیت میں داخل ہو گیا تھا۔ میں نے منع کیا تھا اس کو، پر وہ باز نہ آیا، تو غصے میں نے اس کو ایک پتھر اٹھا کے دے مارا جو اس کے سر پہ لگا اور وہ وہیں موقع پر مر گیا، پر جان سے مارنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ سیدنا عمر کہتے ہیں، پھر تو قصاص دینا پڑے گا اور اس کی سزا موت ہے۔ نہ فیصلہ لکھنے کی ضرورت، نہ گواہ کی، اور فیصلہ بھی ایسا اٹل کہ جس پر کسی بحث کی بھی کوئی گنجائش نہیں۔ نہ ہی اس شخص سے اس سے کنبے کے بارے میں پوچھا گیا اور نہ ہی یہ پوچھا گیا کہ کس قبیلے سے، کس خاندان سے تمہارا تعلق ہے اور اس قبیلے میں تمہارا کیا رتبہ اور مقام ہے۔ ان سب باتوں سے بھلا عمر کو مطلب ہی کیا تھا، کیونکہ معاملہ جب اللہ کے دین کا ہو تو عمر پر کوئی بھی اثر انداز نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی کوئی اللہ کی شریعت کی تنفیذ کے معاملے میں عمر کو روک سکتا ہے، حتیٰ کہ سامنے عمر کا بیٹا ہی کیوں نہ قاتل کی حیثیت سے آ کھڑا ہو، قصاص تو اس سے بھی لیا جائے گا۔ وہ شخص کہتا ہے، اے امیر المؤمنین، اس کے نام پر جس کے حکم سے یہ زمین و آسمان قائم اور کھڑے ہیں، مجھے صحرا میں واپس اپنی بیوی بچوں کے پاس جانے دیجیے تاکہ میں ان کو بتا آؤں کہ میں قتل کر دیا جاؤں گا۔ ان کا اللہ اور میرے سوا کوئی آسرا نہیں ہے، میں اس کے بعد واپس آ جاؤں گا۔ سیدنا عمر کہتے ہیں کہ کون تیری ضمانت دے گا کہ تو صحرا میں جا کر واپس آ جائے گا؟ مجمع پر ایک خاموشی چھا جاتی ہے۔ کوئی بھی تو ایسا نہیں تھا جو اس کا نام تک بھی جانتا ہو۔ اس کے قبیلے، خیمے یا گھر وغیرہ کے بارے میں جاننے کا معاملہ تو بعد کی بات ہے۔ کون ضمانت دے اس کی؟ کیا یہ 10 درہم کے ادھار یا زمین کے ٹکڑے یا کسی اونٹ کے سودے کی ضمانت کا معاملہ ہے؟ نہیں دوستو، ادھر تو ایک گردن کی ضمانت دینے کی بات چل رہی ہے جسے تلوار سے اڑا دیا جاتا ہے، اور کوئی ایسا بھی تو نہیں جو اللہ کی شریعت کے معاملے میں حضرت عمر سے اعتراض کرے یا پھر اس شخص کی سفارش کے لیے کھڑا ہو جائے، اور کوئی ہو بھی نہیں سکتا جو سفارشی بننے کی سوچ سکے۔ محفل میں موجود صحابہ کرام پر ایک خاموشی سی چھا گئی ہے۔ اس صورتحال سے خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی متاثر ہے، کیونکہ اس شخص کی حالت نے سب کو ہی حیرت میں ڈال کر رکھ دیا تھا۔ کیا اس شخص کو واقعی قصاص کے طور پر قتل کر دیا جائے گا اور اس کے بیوی بچوں کو بھوکے مرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے گا، یا پھر اس کو بغیر ضمانتی کے واپس جانے دیا جائے گا؟ واپس نہ آیا تو مقتول کا خون بھی رائیگاں ہو جائے گا۔ خود سیدنا عمر سر جھکائے افسردہ بیٹھے ہیں۔ اس صورتحال پر سر اٹھا کر التجا بھری نظروں سے ان نوجوانوں کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ معاف کر دو اس شخص کو۔ نہیں امیر المؤمنین، جو ہمارے باپ کو قتل کرے گا اس کو چھوڑ دیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ نوجوان اپنا آخری فیصلہ بغیر کسی جھجک کے سنا دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار پھر مجمع کی طرف دیکھ کر بلند آواز سے پوچھتے ہیں، اے لوگوں، ہے کوئی تم میں سے جو کوئی اس شخص کی ضمانت دے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زہد و صدق سے بھرپور بڑھاپے کے ساتھ کھڑے ہو کر کہتے ہیں، میں ضمانت دیتا ہوں اس شخص کی۔
سیدنا عمر کہتے ہیں ابو ذر اس نے قتل کیا ہے، چاہے قتل ہی کیوں نہ کیا ہو۔ ابو ذر اپنا اٹل فیصلہ سناتے ہیں، عمر جانتے ہو اسے؟ ابو ذر نہیں جانتا اسے۔ تو پھر کس طرح ضمانت دے رہے ہو؟ ابو ذر میں نے اس کے چہرے پر مومنوں کی صفات دیکھی ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ شخص جھوٹ نہیں بول رہا ہے، انشاءاللہ یہ لوٹ کر واپس ضرور آئے گا۔ عمر ابو ذر دیکھ لو، اگر یہ 3 دن میں واپس لوٹ کر نہ آیا تو مجھے تمہاری جدائی کا صدمہ بھی برداشت کرنا پڑے گا۔ امیر المؤمنین پھر اللہ ہی مالک ہے، آپ ذرا اپنے فیصلے پر ڈٹے ہوئے جواب دیتے ہیں۔ سیدنا عمر سے 3 دن کی مہلت پا کر وہ شخص رخصت ہو جاتا ہے اور کچھ ضروری تیاریوں کے لیے بیوی بچوں کو الوداع کہنے، اپنے بعد ان کے لیے کوئی راہ دیکھنے اور اس کے قصاص کی ادائیگی کے لیے قتل کیے جانے کی غرض سے واپس لوٹ کر آنے کے لیے، اور پھر 3 راتوں کے بعد عمر بھلا کیسے اس امر کو بھول پاتے؟ انہوں نے تو ایک ایک لمحہ گن گن کر کاٹا تھا۔ وہ عصر کے وقت شہر میں منادی کرائی جاتی ہے، نوجوان اپنے باپ کا قصاص لینے کے لیے بے چین اور لوگوں کا مجمع اللہ کی شریعت کی تکفیر دیکھنے کے لیے جمع ہو چکا ہے۔ حضرت ابو ذر بھی تشریف لے آتے ہیں اور آ کر حضرت عمر کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ سیدنا عمر سوال کرتے ہیں کہ کدھر ہے وہ آدمی؟ سیدنا ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ مجھے کوئی نہیں معلوم یا امیر المؤمنین۔ ابو ذر مختصر سا جواب دے کر چپ ہو جاتے ہیں اور آسمان کی طرف دیکھتے ہیں جدھر سے سورج ڈوبنے کی جلدی میں آج معقول سے زیادہ تیزی کے ساتھ جاتا دکھائی دے رہا ہے۔ محفل میں ہو کا عالم ہے، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ آج کیا ہونے جا رہا ہے۔ پوری محفل کشمکش کے عالم میں مبتلا ہے۔ یہ سچ ہے کہ ابو ذر غفاری سیدنا عمر کے دل میں بستے ہیں۔ عمر سے ان کے جسم کا ٹکڑا بھی مانگے تو عمر دیر نہ کریں گے اور کاٹ کر ابو ذر کے حوالے کر دیں گے، لیکن ادھر معاملہ شریعت کا ہے، اللہ کی حمایت کی بجا آوری کا ہے۔ کوئی کھیل تماشا نہیں ہونے جا رہا، نہ ہی کسی کی حیثیت اور صلاحیت کی پیمائش ہو رہی ہے، حالات و واقعات کے مطابق نہیں، اور نہ ہی زمان و مکان کو بیچ میں لایا جاتا ہے۔ قاتل نہیں آتا تو ضامن کی گردن جاتی نظر آ رہی ہے۔ مغرب سے چند لمحہ پہلے وہ شخص آتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ بے ساختہ حضرت عمر کے منہ سے اللہ اکبر کی صدا نکلتی ہے اور ساتھ ہی مجمع بھی اللہ اکبر کا ایک بھرپور نعرہ لگاتا ہے۔ حضرت عمر اس شخص سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے شخص، اگر تو لوٹ کر نہ بھی آیا ہوتا تو ہم نے تیرا کیا کر لینا تھا؟ نہ ہی تو کوئی تیرا گھر جانتا ہے اور نہ ہی کوئی تیرا عطا پتہ۔ امیر المؤمنین، اللہ کی قسم بات آپ کی نہیں ہے، بات اس ذات کی ہے جو سب ظاہر و پوشیدہ کے بارے میں جانتا ہے۔ دیکھ لیجئے میں آ گیا ہوں، اپنے بچوں کو پرندوں کے چوزوں کی طرح صحرا میں تنہا چھوڑ کر، جدھر نہ درخت کا سایہ ہے اور نہ ہی پانی کا نام و نشان۔ میں قتل کر دیے جانے کے لیے حاضر ہوں۔ مجھے بس یہ ڈر تھا کہ کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں میں وعدہ اور کر کے اسے نبھانے کا حوصلہ اٹھا لیا گیا ہے ان سے۔ سیدنا عمر نے ابو ذر کی طرف رخ کر کے پوچھا، اے ابو ذر، تو نے کس بنا پر اس کی ضمانت دے دی تھی؟ ابو ذر نے کہا، اے عمر، مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں سے خیر اور بھلائی کی امیدیں بھی اٹھا لی گئی ہیں۔ سیدنا عمر نے ایک لمحے کے توقف کیا اور پھر ان دونوں نوجوانوں سے پوچھا، کیا کہتے ہو اب؟ نوجوانوں نے روتے ہوئے جواب دیا، اے امیر المؤمنین، ہم اس شخص کو اس کی صداقت کی وجہ سے معاف کرتے ہیں۔ ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں میں رحم و کرم اور دوسروں کو معاف کر دینے کی ادا بھی اٹھا لی گئی ہے۔ سیدنا عمر اللہ اکبر پکار اٹھتے ہیں اور آنسو ان کی داڑھی کو تر کرتے نیچے گر رہے ہوتے ہیں۔ اے نوجوانوں، تمہاری عزم و درگزر پر اللہ تمہیں جزائے خیر دے۔ اے ابو ذر، اللہ تجھے اس شخص کی مصیبت میں مدد کرنے پر اللہ جزائے خیر دے، اور اے شخص، اللہ تجھے اس وفائے عبد و صداقت پر جزائے خیر دے، اور اے امیر المؤمنین، اللہ تجھے تیرے عدل و رحم دلی پر جزائے خیر دے۔ محدثین میں ایک حضرت یوں کہتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے،
اسلام اور ایمان کی سعادتیں تو عمر کے کفن کے ساتھ ہی دفن ہو گئی تھی۔ اور اے اللہ جزائے خیر دے اپنے اس بے کس بندے کو جس نے ترجمہ کر کے اس پیغام کو اپنے احباب تک پہنچایا، اور اے اللہ جزائے خیر دینا اس کو بھی جن کو یہ پیغام اچھا لگے اور اسے آگے اپنے دوستوں کو بھیجے تاکہ وہ نصیحت پا سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ دوستوں اگر یہ